33 ملین لوگوں کو شوگر ہے، اتنے ہی تقریباً ایسے جن کو ہونے والی ہے۔ تو ہم نے ایک رسک اسکور نکالا، اس کو ریپڈ اسکور کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سال کی محنت کے بعد نکلا ہے، پاکستان کا رسک اسکور ہے۔ اب میں 3 سوال پوچھوں گا، 30 سیکنڈ میں آپ کو آپ کے ذریعے سے آڈینس کو پتا چل جائے گا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں۔ وزن کم ہونے لگ جائیں گے، شوگر کم ہونے لگ جائے گا۔ بچوں کو، نسلوں کو بچانا ہے، 50 سے 70 کلو کے درمیان میں وزن رکھنے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے سے متعلق اور اس کا جو پورا ایک تھیم ہوتا ہے ہر سال، اس سے متعلق بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور جامعۃ الرشید کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ میرا نام پروفیسر عبدالباسط ہے، میں بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرائن کا ڈائریکٹر ہوں۔ میں سیکرٹری جنرل ہوں ڈائبٹک ایسوسیشن آف پاکستان کا، اور اس وقت میں پریزیڈنٹ ہوں ڈائبٹیز ان ایشیا اسٹڈی گروپ کا۔ پورے ایشیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں جو ڈائبٹیز سروسز ہیں اس کے حساب سے میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ پہلے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے کیا؟ تو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے جب یہ دیکھا کہ ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہر ملک کو اور ملک کی حکومتوں کو اور ملک کی آرگنائزیشنز کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، تو ایک ورلڈ ڈائبٹیز ڈے اناؤنس کیا، اور کبھی ہم 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منائیں گے کہ ہر سال 14 نومبر کو اس حساب سے پروگرام کیے جائیں۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ ہر ملک کو شاید 14 نومبر فیزیبل نہ رہے، تو نے فرمایا پورے مہینے میں کوئی ایک دن بھی آپ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منا لیں اور اس کے اندر آ گئی کہ پروگرامز، پالیسی وغیرہ کے پروگرامز کریں۔ پھر ابھی کچھ عرصے سے انہوں نے تھیمز بھی رکھنی شروع کر دی کہ بھئی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے اس دفعہ اس تھیم پر ہوگا۔ تو گزشتہ کچھ سالوں میں ڈائبٹیز کی تھیم یہ چل رہی ہے کہ بھئی ہر مریض کا حق ہے کہ اس کو ڈائبٹیز کا کیئر مل جائے، چاہے غریب ہو، چاہے نان افورڈنگ ہو، لیکن اس کا حق ہے کہ اس کو ڈائبٹیز کا کیئر مل جائے، پراپر ادویات مل جائیں۔ یہ اس وقت کی تھیم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شوگر کی سنگینی سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت لگ بھگ 4 کروڑ افراد پاکستان میں اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیسے احتیاط کرنی ہے، کیسے اس مرض سے بچنا ہے؟ اصل بہت اچھا سوال ہے۔ 33 ملین، یہ ہمارا ہی ڈیٹا ہے جو IDF ایٹلس میں پبلش ہو گیا کہ جی 33 ملین لوگوں کو شوگر ہے۔ البتہ اتنے ہی تقریباً ایسے جن کو ہونے والی ہے۔ اس ہونے والوں کو بچانے کے لیے روک تھام کے آپ کو اقدامات کرنے۔ سب سے پہلا، سب سے کاسٹ افیکٹو جو قدم ہے نا، وہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا اسکریننگ ٹول ہو کہ ہر آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں۔ یہ بلڈ ٹیسٹ سے نہیں ہو سکتا، آپ کروڑوں لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ایک رسک اسکور نکالا، اس کو ریپڈ اسکور کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سال کی محنت کے بعد نکلا ہے اور یہ پبلش ہو چکا ہے، اور یہ اسی لائنز پر ہے جیسے فائنڈ رسک فن لینڈ کا ہے، اوس رسک آسٹریلیا کا ہے، جرمنی کا ہے، انگلینڈ، کینیڈا، انڈیا، ایسے پاکستان کا رسک اسکور ہے۔ اب میں 3 سوال پوچھوں گا، 30 سیکنڈ میں آپ کو آپ کے ذریعے سے آڈینس کو پتا چل جائے گا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں۔ پہلا سوال، عمر کتنی ہے؟ اگر 40 سال سے کم ہے تو 0 لکھ لیں، 40 سے 50 ہے 1 لکھ لیں، 50 سے زیادہ ہے تو 3 لکھ لیں۔ اب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کا اسکور عمر کے حساب سے کتنا ہو گیا۔ دوسرا، فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں؟ اگر فیملی میں امی، ابو، بہن، بھائی اور بچوں میں سے کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو 0 لکھ لیں۔ اگر اس میں سے کسی کو بھی ہے، امی، ابو، بہن، بھائی، بچوں میں سے، یا کئی لوگوں کو ان میں سے ہے، آپ 1 لکھ لیں۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے یہ پیٹ کی گولائی، کمر کی گولائی۔ تو جہاں سب سے زیادہ موٹاپا ہو کمر کی جس حصے میں پیٹ کے، وہاں سے ناپ لیں۔ اگر مرد حضرات ہیں 35.5 انچ سے کم ہے گولائی تو 0 لکھ لیں، اگر اس سے زیادہ تو 2 لکھ لیں، اور خواتین میں 31.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھ لیں، اس سے زیادہ تو 2 لکھ لیں۔ اب یہ 3 سوال ہو گئے۔ اگر اسکور 4 یا اس سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے۔ اب ڈاکٹر سے رجوع کر لیں یا لیبارٹری سے چیک کرا لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اسکور اتنا وائڈ اسپریڈ ڈسیمنیٹ کیا جائے، اتنا پھیلایا جائے موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ جیسے بھی آنسرنگ مشین لگی ہوتی موبائل کی، چھاتی کینسر کے بارے میں کمپین چلی، کووڈ کے اندر کام آیا، ایسے یہ رسک اسکور ہر ایک کو یاد ہو جائے، ہر ایک کو پتا ہو کہ میرا رسک کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ زیادہ ہو رہا ہے فوراً ٹیسٹ کرا لیں۔ تو احتیاط غذاؤں میں کیا کیا کرنی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ غذا کا موضوع چونکہ بہت بڑا ہے تو یہ تو کوئی اچھی ڈائٹری ایڈوائس یا نیوٹریشن کا سیشن ہو اس میں کور ہوگا۔ موٹی بات جو ہم نے کہنا شروع کر دیا لوگوں سے، وہ یہ کہ اناج کم استعمال کریں، جس میں اناج میں گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے۔
चाहे इसके अंदर बिस्किट, केक, बेकरी वगैरह सब, जिधर भी अनाज है, अनाज का इस्तेमाल कम कर लें, तेल का इस्तेमाल कम कर लें, तेल और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल। अब लोग कहते हैं जी हमें फिर तो भूख लगेगी, जो हमारे लोग चूँकि रोटी चावल पे ज़्यादा तकिया करते हैं, तो उसका जवाब ये, भाई आप इसके बदले गोश्त उबाल के खा लें, अंडा उबाल के खा लें, दाल उबाल के पी लें, सैलड्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, दही खा लें, दूध उबाल के बालाई उतार के पी लें, बादाम पिस्ते खा लें। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बदले खाई जा सकती हैं जिनसे वज़न नहीं बढ़ेगा। इसमें ये गौर कीजिएगा, जब मैं गोश्त और सब्ज़ी और दाल और सैलड की बातें कर रहा हूँ तो ये कह रहा हूँ कि उबाल के। अगर ये तल लिया तो फिर वही तेल आ गया, या इनको बना लिया जैसे हमारे लोग भूनते हैं, तो तेल या घी और अनाज इनको किसी तरह कम करके इन बाकी हेल्दी प्रोपोर्शंस से ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इंशाल्लाह वज़न कम होने लग जाएंगे, वज़न कम होने लग जाएंगे, शुगर कम होने लग जाएगी। आखिर में कोई मैसेज पब्लिक को देना चाहें तो प्लीज़। बस मैंने आजकल जो पब्लिक मैसेज, चूँकि मैं चाहता हूँ अवामुन्नास को आसान तरीन मैसेज दिया जाए, तो मैंने अभी जो मैसेज जनरेट करना शुरू किया है कि हमारी कौम, पाकिस्तानी लोग, हमारे जैसे एवरेज हाइट्स 5 से 6 फीट के दरमियान होती है। एवरेज 5 से 6 फीट वालों को 50 किलो से 65 किलो, मैक्सिमम 70 किलो का वज़न होना चाहिए। 90%, 90% से हमारी ज़्यादा आवाम का यही वज़न होना चाहिए, 50 से 70। अगर शुगर से बचना है या हो गई ये कंट्रोल करना है, बच्चों को, नस्लों को बचाना है, 50 से 70 किलो के दरमियान में वज़न रखने, इससे ऊपर जिसका वज़न है वो वज़न कम करने की मेहनत में लग जाए।